اغوا ہونے والے صحافی کی والدہ نے نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی ہے۔ اب دمادم مست قلندر ہونے جا رہا ہے۔ یہ صحافی کا کیا نام ہے، اس کی ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے آپ کو ذرا ایک مختصر سا تعارف کرواتے ہیں مطیع اللہ جان صاحب کی ایف آئی آر کا، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں یہ بنیادی طور پر ایک صحافی نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر فاسٹ اینڈ فیوریس 12 کا جو ورژن آنے والا ہے، فاسٹ اینڈ فیوریس کا جو 12ویں قسط آنے والی ہے، یہ اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں، اس کے رائٹر بھی ہیں، اور یہ ایک ایسے سپورٹس گاڑی چلانے کے اور یوں زگ زیگ کرنے کے ماہر آدمی ہیں کہ جب آپ ان کی کارستانی سنیں گے تو آپ یقیناً انگشت بادندہ رہ جائیں گے، حواس باختہ ہو جائیں گے جب میں آپ کو ان کے اوپر ہونے والے مقدمے کی ایف آئی آر کا متن پڑھ کر سناؤں گا۔ سب سے پہلے اس پروگرام کے آغاز میں نے جو ذکر کیا کہ ایک مغوی صحافی کی والدہ نے نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کروا دیا ہے۔ صحافی کا نام ہے شاکر آوان، اور ان کی والدہ نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ظاہر بازیابی کے حوالے سے جو پٹیشنز دائر کی تھی اس کے اوپر مختلف وکلا برادری اور صحافی برادری نے اکٹھے ہو کر احتجاج کیا ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر احتجاج ہوتا رہا، جس کے نتیجے میں شاکر آوان صاحب کی جو والدہ ہیں ان کی مدعیت میں ایک ایف آئی آر کا اندراج کر دیا گیا ہے، جس میں نامعلوم افراد کے خلاف اس ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا ہے۔ جناب مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں ایف آئی آر کے متن کے مطابق رات گئے، اگین میں یہ کلیئر کر دوں کہ مطیع اللہ جان کے بیان کے مطابق وہ پمز ہاسپٹل میں تھے، ان کے بیٹے کے مطابق وہ پمز ہاسپٹل سے اٹھائے گئے، پمز ہاسپٹل کی بیسمنٹ سے اٹھائے گئے، جبکہ ایف آئی آر کے متن کے مطابق مطیع اللہ جان صاحب اور ان کے ساتھ ایک ساتھی ان کے صحافی تھے ثاقب بشیر صاحب۔ ثاقب بشیر صاحب کو اور مطیع اللہ جان صاحب کو ایک ناکے پر روکا جاتا ہے، یارس گاڑی کے اندر سوار ہوتے ہیں مطیع اللہ جان اور ثاقب بشیر صاحب۔ جیسے ہی ان کو ناکے پر روکا گیا تو سب سے پہلے تو زگ زیگ کرتے ہوئے ناکہ توڑنے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد پھر بالآخر جب ان کو دبوچ لیا گیا تو مطیع اللہ جان صاحب اترتے اور اترتے ساتھ ہی بھرپور ایک ٹام کروز کی طرح اور مولا جٹ کی طرح یہ یوں کبھی اس کو دبوچ کبھی اس کو دبوچ، اور پولیس والوں کا ہی سرکاری اسلحہ ایس ایم جی گن جو ہے وہ اٹھا کر انہی کے اوپر تان لیتے ہیں کہ ہاں جی سدھے ہو کے دکھاؤ میرے آگے۔ تو اس طرح سے یہ سارا واقعہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بالآخر اچانک سے جو پولیس ہے ثاقب بشیر صاحب اور مطیع اللہ جان صاحب کی جو یارس گاڑی ہے اس میں جو ڈرائیونگ سیٹ ہے، اس ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے سے 246 گرامز آئس برآمد کر لیتی ہے، اور آئس برآمد کرنے کے بعد یہ شاید دنیا کا انتہائی ترقی یافتہ ملک کا کوئی ناکہ تھا کہ جس کے اندر موقع پر ہی پولیس کے پاس الیکٹرانک کنڈا بھی موجود تھا، جس کے اوپر رکھ کر میئر کیا گیا، ویٹ کیا گیا، تو پولیس کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو 246 گرام آئس ہے، جس میں سے 1 گرام آئس کو ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیا گیا، جس پر معلوم ہوا کہ یہ آئس ہے۔ معصوم تھے، پولیس والے دیکھ کر نہیں پہچان سکے کہ یہ چینی ہے یا یہ آئس ہے، کیا چیز ہے، اندازہ نہیں ہو پایا۔ اس کو ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ لگا کہ یہ ساری آئس ہے 246 گرام، جو کہ مطیع اللہ جان صاحب اپنی گاڑی کے اندر لے کر جا رہے تھے۔ کلیم کیا گیا کہ مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں وہ نشے میں تھے۔ یہ کیسے کلیم کیا گیا؟ وہی مطیع اللہ جان جو اب سے کچھ دیر پہلے جیکی چین کو مات دے رہا ہے، جو اب سے کچھ دیر پہلے بروسلی کو چپیڑے مار رہا ہے، اور ناکے کے اوپر کھڑے ہوئے مسلح پولیس اہلکاروں کو دبوچ رہا ہے، ان کے اوپر انہی سے گن کھینچ کر سیدھی کر رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، مطیع اللہ جان از ہیئر، ایم جے ٹی وی۔ تو ساتھ ہی ان پولیس والوں نے انہوں نے پہچانا نہیں کہ یہ مطیع اللہ جان ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی عام آدمی ہے جو کہ دہشت گردی کی کوشش کر رہا ہے، تو پولیس والوں نے دبوچ دباچ کے اب اس کو سرنڈر کروا لیا، اس کو بٹھایا ہوا ہے سائڈ پر نیچے ناکے پر، اور اس سے تفتیش کر رہے ہیں، اس سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ اسی اسنا میں اسی پوچھ گچھ کے اندر پولیس والے نے یہ پوچھا جناب مطیع اللہ جان سے کہ آپ نشے کی حالت میں ہیں؟ مطیع اللہ جان صاحب نے کہا جی میں نشے کی حالت میں، یعنی انہوں نے خود ہی بتا دیا، اور انہوں نے اس چیز کو بتاتے ہوئے یہ کلیم کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کے اوپر منشیات کا، ڈرائیو کرنے کا نشے کی حالت میں، یہ 2 مقدمے تو جو لائٹر ویٹ کے ہیں یہ تو اپنے اوپر فوری اس بیان کے بعد انہوں نے ڈال لیے پولیس کے سامنے اعتراف کر کے، اور پھر ان کی گاڑی سے 246 گرام آئس بھی برآمد ہو گئی۔ اب معزز خواتین و حضرات، یہ منشیات والا اور منشیات کا جو ایک کیس ڈالا جاتا ہے، یہ کوئی اپنی نوعیت کا پہلا کیس نہیں ہے جو کسی صحافی کے اوپر ڈالا گیا۔ اس سے پہلے ہمیں متعدد واقعات ملتے ہیں جو کہ جس کے اندر مختلف صحافیوں کی گاڑیوں پر، ان کی بائکس پر، اور دیگر جو ان کی سواریاں اور ان کے گھر وغیرہ اندر، اس کے اندر غیر قانونی اسلحہ ڈالا جاتا ہے، اس کے اندر منشیات ڈالی جاتی ہیں، اور ایک جھوٹا اور ایک من گھڑت جو ایف آئی آر ہے اسے تشکیل دیا جاتا ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب کی
صحافت سے لاکھ اختلاف صحیح آپ بھی کر سکتے ہیں, ہمیں بھی ہوں گے, اور بھی بے شمار ان کے ناقدین, ان کی کرٹک جو ہے, ان کو بھی ان کی صحافت سے, ان کے طرز صحافت سے, ان کے انداز صحافت سے, ان کے انداز تکلم سے, ان کے انداز سوال سے اختلاف ہوگا, ہو بھی سکتا ہے. جمہوریت کا حسن ہے, صحافت کا حسن ہے کہ آپ اختلاف کیجئے, آپ سوال پر سوال کیجئے, تنقید برائے اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے. نہیں کر سکتے, تنقید برائے تنقید ہی کرتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کسی شخص کی صحافت سے یا اس کی رائے سے اختلاف کا ہرگز مطلب نہیں نکلتا کہ اس شخص کو ہی اٹھا لیا جائے. بہرحال اس ایف آئی آر کے متن پر اگر ہم واپس آئیں تو اس ایف آئی آر کے اندر یہ ساری رام کتھا سنا کر جناب مطیع اللہ جان صاحب کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور پولیس ہی ان کو لے کر چلی گئی. اس کے بعد جب انہیں پیشی پر پیش کیا گیا عدالت میں, اس وقت انہوں نے بتایا کہ میں تحقیق کر رہا تھا ڈیڈ بوڈیز کی ڈیٹیلز کے اوپر, چونکہ ڈیڈ بوڈیز کی ڈیٹیلز کے حوالے سے الجزیرہ مختلف چیزیں کلیم کر رہے ہیں, مختلف نمبرز کلیم کر رہے ہیں, بی بی سی مختلف نمبرز کلیم کر رہے ہیں, مختلف نمبرز کوٹ کر رہے ہیں, ڈی ڈبلیو مختلف نمبرز کوٹ کر رہا ہے اور کلیم کر رہا ہے, نیشنل میڈیا تو چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ چلے سارا بک گیا, مختلف صحافی مختلف نمبرز کوٹ کر رہے ہیں, مختلف سیاستدان جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے مختلف نمبر کوٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل سلمان اکرم راجہ ایک پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اے آر وائی کے, کلیم کرتے ہیں 20 کے قریب, دوسرے رہنما آتے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں 100+, ایک رہنما آتے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں 250 اینڈ ابو, ایک رہنما آتے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں 4 سے 5, جو حکومتی سائڈ ہے وہ 6 کلیم کر رہی ہے. تو یہ نمبرز کنفرم نہیں ہیں. ان نمبرز کی کنفرمیشن کے حوالے سے جس طرح سے بی بی سی کے, ڈی ڈبلیو کے, الجزیرہ کے اور دیگر لوگ تحقیق کر رہے تھے, ایسے ہی تحقیق کر رہے تھے جناب مطیع اللہ جان صاحب بھی, لیکن ان کی تحقیق کے اندر رکاوٹ ڈالی گئی. یہ ان کا کہنا ہے, ایسا ان کا کلیم ہے مطیع اللہ جان صاحب کا, میں نہیں یہ بات کر رہا, لیکن ایسا انہوں نے کہا کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ انہیں اس کیس میں, اس کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں وہاں سے یعنی پمز اسپتال کی بیسمنٹ سے اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹمنٹ آف مطیع اللہ جان اٹھایا گیا. اور آخری ایک ٹویٹ جو کہ مطیع اللہ جان صاحب نے کی, اس سے آپ کی خدمت میں رکھ کر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. مطیع اللہ جان صاحب نے ٹویٹر پر یہ لکھا کہ اس احتجاج کے اختتام پر راستے کھل گئے ہیں لیکن منزل کھو گئی.